یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سب نے نساء کا ترجمہ بیٹیاں کیا ہے. جہاں جہاں ابن کے ساتھ نساء آئے گا وہاں ترجمہ بیٹی کیا جائے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. صحیح ہے. النبی یا نساء النبی، اے نبی کے. اب ترجمہ صحیح ہے، آپ نے بھی یہی ترجمہ کیا، ہم تو یہ ترجمہ رہے ہیں کہ قرینے کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ اے نبی کی زوجاؤں لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اچھا، معصوم بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، معصومہ بھی نہیں ہے، پھر بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. یعنی جو آپ جیسے نظر آئیں وہ بھی آپ جیسے نہیں ہیں. میرا محترم مجمع میرا تھوڑا سا گردن ہلا کے ساتھ دے. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں نا، کوئی نبی تھوڑی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع جو ہم ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے. کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے. انتہائی اہم دستاویزات پر دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. بھائی دستخط کر دیے، پڑھے لکھے تھے، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو انہیں شاید خود بھی نہیں پتا کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے. دنیا میں جتنے ارب انسان رہتے ہیں نا، کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے. یعنی دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہوتا. یہ قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر ایک کا اللہ نے یہ ان انگلیوں کے اندر یہ فنگر پرنٹس کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیوں لیے جاتے ہیں؟ میرے پولیس کے دوست تشریف فرما ہیں، فوج کے دوست تشریف فرما ہیں. یہ جب تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت مدد کرتا ہے انگلیوں کے ہاتھ کے نشانات. جی وہ جو آیا جرم کرنے کے لیے اس نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے ہوں گے؟ دروازہ کھولا ہوگا، کوئی میز کو سرکایا ہوگا، کوئی کرسی کو سرکایا ہوگا. جی اس نے لاکر کھولنے کے لیے مثال کے طور پہ کہیں ہاتھ دیوار پر یا لاکر پہ لگایا ہوگا. اب وہ ساری جگہ سے وہ جو اس کے ہاتھ کے نشان ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر وہ چور تک پہنچ جاتے ہیں. جس کا نشان چھپ گیا ہے چیزوں پر وہی بندہ چور ہے، کسی اور کو نہیں پکڑتے. یہ فنگر پرنٹس کا جو ایشو ہے نا، جو باقاعدہ ایک موضوع ہے، ایک کام ہے، بہت واضح کام ہے. میں اس وقت آمادہ نہیں تھا اس موضوع کو لانے میں، لیکن میں نے مولانا کچھ دن پہلے ایک مطالعہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم ہی تو ہیں جو انگلیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا یا اللہ یہ انگلیوں کو علیحدہ سے ذکر تو نے کیوں کیا ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی قادر ہوں کہ جو انگلیاں بناتا ہوں. تو یا اللہ تو اور بھی چیزیں، سارا بدن تو ہی بناتا ہے، مگر کہیں اللہ نہیں کہہ رہا آنکھیں میں بناتا ہوں، کہیں نہیں کہہ رہا کان میں بناتا ہوں، بال میں بناتا ہوں. یہ انگلیوں کے اصابع کا لفظ ہے. انگلیوں کے بنانے کو اللہ نے اپنی قدرت شمار کیا ہے. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کی کسی جیسی انگلی نہیں ہے. جب ہمارے ایک دوسرے کے جیسے ہاتھ نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ کردار. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے، بات تھوڑی سی اور آگے جائے. یہاں نبی کی زوجائیں کیسے امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. وہاں تو حکم یہ ہے کہ قرنا فی بیوتکن، خبردار، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، خبردار گھروں سے باہر مت نکلنا، خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح بند سنور کے باہر نہ آنا. قلنا قولا معروفا، اور جب بھی بات کرنا تو نپی تلی بات کرنا. جی یہ تو قرآن نبی مکرم کی زوجاؤں کو پردے کا حکم دے رہا ہے. ادھر ماں سے تو پردہ واجب نہیں ہے، ماں کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے پردہ کرے. تو عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں،
میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، یہاں ماں سے مراد صرف اور صرف تعظیم میں ماں، صرف اور صرف تعظیم میں ماں، ان کی تعظیم ہونی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ تحریم النکاح، ان سے نکاح حرام ہے، لیکن سارے احکامات جو ماں کے اولاد کے ساتھ بنتے ہیں وہ نبی کی زوجاؤں کے مومنین کے ساتھ نہیں بنتے ہیں۔ مگر آیت کچھ اور بھی آگے کہتی نظر آ رہی ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اولو الارحام اولا ببعضہم بعض، اور جو نبی کے رشتہ دار ہیں ان میں بعض سے افضل ہے۔ تم سب اہل بیت کو برابر کہہ رہے ہو۔ نقن صاحب نے تو مسئلے کو حل کر دیا بڑے ہی لطیف انداز سے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا۔ نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں بہت دیر سے بھائی۔ نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور اینٹوں کے گھر میں چادر میں جنہیں لیا وہ اہل بیت نبوت ہے۔ وہ سارے گھر میں رہنے والے برابر نہیں ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آنے کا کہہ دوں آپ کو، وہ احباب باہر زیادہ ہو رہے ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھی ہے۔ آئیے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے۔ مل کے بولے نعرہ تکبیر۔ بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے، قبلہ فرما رہے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے، مل کے نعرہ رسالت، تھوڑا سا بول لیجئے مل کے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔ جی ایک اور صلوات پڑھ لیجئے نبی کے ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات بہت روشن ہے کہ ماں ایک پیار بھرا لفظ ہے۔ جب لفظ ماں کہتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ سا ہمارے اوپر آ رہا ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ میرے بھائی شاہد بلتستانی تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی نوحہ خوانی بھی ہوگی، یہ نوحہ سنائیں گے، اور اس ذکر سے متصل ایک اور ذکر بھی آگے بڑھے گا۔ میں اپنے مضمون کو شاید بھائی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ ماں دیکھیے، خوش قسمتی ہے میری کہ اکثریت جوانوں کی ہے جو مجلس میں ہے، یقیناً ان کی مائیں زندہ ہیں، اور ماں کا زندہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں نا ان کے لیے گویا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ میں تو کیونکہ عوامی خطیب ہوں تو میں یہ بات بھی کہتے ہوئے چاہوں گا کہ گزروں کہ ہم بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ خود ہمارے گھر میں اللہ نے ہمارا ایک پیر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارا پیر رکھا ہوا ہے۔ اس سے جا کر اگر کہہ دینا کہ آپ دعا کر دیں تو یقین جانیے کہ شاید ان پیروں کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ہمارے لیے، لیکن اس پیر کی دعا قبول ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ ماں واحد رشتہ ہے، اور پھر اس کے بعد باپ، یعنی اگر ترتیب میں لیں گے تو ماں باپ میں اولا کون ہے؟ ماں باپ میں بھی اولا ماں ہے۔ کیا بات ہے؟ ہاں یہ بڑی مشہور روایت، سرکار دو جہاں سے آ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی، مگر میں ایک وقت میں یا باپ کی کر سکتا ہوں یا ماں کی کر سکتا ہوں، تو میں کس کی خدمت کروں؟ سرکار نے فرمایا ماں کی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ ایسے ہی موقع ملے تو میں باپ کی کروں یا ماں کی؟ سرکار نے فرمایا ماں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی موقع ہو باپ کی خدمت کروں یا ماں کی؟ نبی نے فرمایا ماں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر چوتھی مرتبہ ایسا ہی ماحول بن جائے کہ میں ایک کی خدمت کر سکتا ہوں، ماں کی کروں یا باپ کی؟ سرکار نے فرمایا باپ کی۔
یعنی اگر تمہیں 4 موقع مل رہے ہیں تو 3 موقع ماں کے حوالے کرو. یہ آرزو ہے, نبی کی چاہت ہے, نبی کی خواہش ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں, تمہارے اپنے گھر میں ایک ایسا وجود ہے جسے دیکھنے کا ثواب کعبے کو دیکھنے کے برابر. مل کے بولے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد, نعرہ صلوات.